السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کے فوائد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ جو انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسی انسان کو کامرانی میسر آئے گی۔ فوائد میں سے چند ایک کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اطاعت رسول، اتباع رسول اور اسوہ رسول کو اپنانے سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، اور جو طرح طرح کے فتنے ہیں جو اندھیری رات کی طرح انسان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ فتنے انسان ان سے اگر محفوظ ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور آپ کا اسوہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح روشن ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں سے محفوظ رہو گے، اور وہ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والا انسان وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں، چاہے وہ دنیاوی فتنے ہوں یا دین کے اعتبار سے انسان پہ حملہ آور ہونے والے مختلف فتنے ہوں، جو دین کے نام سے انسان کو اپنے اندر دبوچ لیتے ہیں اور انسان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان فتنوں سے بھی بچاؤ اسی چیز میں ممکن ہے کہ انسان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی انسان اختلافات سے اگر نجات چاہتا ہے، اپنے آپ کو اختلافات سے نکالنا چاہتا ہے اور راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جایا کرتا ہے، انسانوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائے جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا فیصلہ لیا جائے اور اللہ کے رسول کے اسوہ پر عمل کیا جائے۔ اور یہ عمل کرنا کوئی اختیاری بات نہیں ہے کہ اگر لوٹانا چاہیں، اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا چاہیں تو کروا لیں، نہ کروائیں تو مرضی ہے۔ نہیں، بندہ مومن تب بنتا ہے جب وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں اللہ کے رسول کو حاکم نہیں بناتا اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا اور بہت بڑا فائدہ، بڑی سعادت والی بات، کہ ہر بندہ چاہتا ہے، آج ہم جیسا گنہگار انسان بھی یہ چاہتا ہے، کاش میں اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہوتا، میں آپ کی خدمت کرتا، میں آپ کو دیکھتا، اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرتا، لیکن یہ دنیا میں ہمارے مقدر میں نہیں تھا، ہم اس قابل نہیں تھے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو عطا فرماتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اس قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس فضل سے نواز دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو شرف صحابیت سے نوازا، اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والے، اللہ کے رسول کے اشاروں پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکے، لیکن آخرت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی معیت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں گھر میں ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کے پاس آتا ہوں، ملاقات کر لیتا ہوں، لیکن جب میں اپنی آخرت کو اور آپ کی آخرت کو یاد کرتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، مجھے اس چیز کا غم رہتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور پھر گارنٹی بھی دے دی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ بہترین رفاقت ہے، یہ وہ رفاقت ہے کہ اس سے بہتر کوئی رفاقت ہو نہیں سکتی۔ اگر ہم اس رفاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، آپ کی اطاعت کرتے رہیں، آپ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے دیا اس کو دل و جان سے قبول کر لیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور جس سے اللہ کے رسول نے روک دیا اس سے ہم دور ہو جائیں، تو یقیناً یہ سعادتیں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ خوش نصیبیاں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، آپ کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔